بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حابیل اور قابیل۔ ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف بنی آدم کے دو بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں جو اوپر ذکر کر چکے۔ ان کے واقعے کے متعلق حافظ حدیث حماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ میں سیدھی سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیائے انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حوا علیہ السلام سے تمام جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا تھا۔ حابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ بھی حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیرہ سے اس کی شادی اور حابیل کی ہمشیرہ سے اس کی شادی کی جائے۔ معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالی شانہ کے جناب میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے مستحق ٹھہرے گا۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قربانی یا نظر کو قبولیت کے لیے الہامی دستور تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پہ رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے ایک آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبہ اللہ کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے گلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور بد نیت کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور اس کی قبولیت کا اس کو شرف حاصل ہو گیا۔ حابیل نے اپنی اس توہین کو کس طرح برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب میں دیا کہ تو کسی طرح بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، میں تو تجھ پر کسی طرح ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری مرضی ہے جو معاملہ سو اللہ کے یہاں نیک نیت کی ہی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ حابیل اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا، اس نے غصے میں مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، مگر قرآن عزیز میں شادی کا قصہ مذکور نہیں، صرف قربانی نظر کا ذکر ہے۔ اس روایت سے زائد حابیل کی نعش کو دفن کرنے کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس کی نعش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوا نے زمین کریت کر گڈھا کھود دیا۔ حابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے۔ اس روایت میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ حابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پہ بےحد افسوس کیا اور کہنے لگا میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک۔ قرآن مجید پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ یا کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن واقعات ماضیہ گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہیں۔ وہی تاریخ کی اصل روح، اور ان میں بہت سے حالات واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہی ہے کہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور اکثر پورا بھی واقعہ ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس کو کوئی مقصد متعلق ہوتا ہے اس کا وہی ٹکڑا یہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ قصہ بھی اسی اسلوب حکیم پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے بہت ساری عبرتیں اور مواعظ اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، مگر ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس قربانی کے پیش کرنے کا واقعہ جو صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ منقول ہے، ابن کثیر نے فقہ قول کے قرار دیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے تمام پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجوز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں ایک خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بھائی بہن سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پایا جائے گا۔
لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا حقیقی بہن کا حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج و مناکحت جائز ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی بد شکل تھی۔ اس کے جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بد شکل لڑکی کی قابیل کے حصے میں آئی۔ اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور اس پر اصرار کرنے لگا میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا، اور حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی کو قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کی یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس صورت کے پیش نظر اس کی صورت یہ پیش آئے گی، حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی۔ حابیل کاشتکار آدمی تھا، اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی چونکہ پڑی رہ گئی، اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور غم غصے میں بڑھ گیا تو اس نے اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی کو اس سے کہہ دیا لاقتلنک، یعنی میں تجھے ضرور بضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کے بجائے ٹھنڈی اور رسولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متقی پرہیزگار کا عمل ہی قبول فرمایا کرتے ہیں، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری بھی قربانی قبول ہوتی، تم نے ایسا نہیں کیا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اس کلام میں حاسد کی حسد کا علاج بھی ذکر کیا گیا، اور حاسد کو جب یہ نظر آئے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے جو اس کو حاصل نہیں ہوئی، تو اس کو چاہیے کہ اپنی محرومی کو اپنی عمل کی کوتاہی اور گناہوں کا سبب سمجھ کر اس پر تائب ہونے کی فکر کرے، نہ یہ کہ دوسرے سے اس کی نعمت کے زوال کی فکر میں پڑ جائے، کیونکہ یہ اس کا فائدے کے بجائے ضرر کا سبب ہے، کیونکہ مقبولیت عند اللہ کا مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔